السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 کے باقی حصے کو شروع کریں گے۔ لفظی ترجمہ اس آیت مبارکہ کا پہلے مکمل ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے جس بات کا تذکرہ ہوا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ وضاحت فرمائی کہ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے تو کوئی کفر نہیں کیا تھا، ولکن الشیاطین کفروا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ اس کے بعد فرشتوں کے بارے میں بتایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ ہم نے بابل شہر میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں کو بھیجا، ان کو ہم نے نازل کیا۔ انسانی شکل میں یہ دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے معجزے میں اور جادو میں فرق معلوم ہو جائے۔ یہ فرق سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ وہ ترتیب کیا اختیار کرتے تھے اس کے بارے میں ابھی باقی ماندہ آیت مبارکہ میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر۔ یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے ہیں، یعنی آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہذا تم کفر اختیار نہ کرنا۔ یعنی ہم تمہیں جادو اور معجزے کا فرق بتائیں گے تو تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کر لینا، بلکہ معجزات کی حقیقت کو سمجھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات مان لینا، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ آگے ان لوگوں کا رویہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس سب سمجھانے کے باوجود بھی ان کا رویہ کیا رہا۔ فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے پچھلے سبق میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب معجزہ اور جادو میں فرق سکھانا تھا تو لازمی طور پر دونوں چیزوں کی وضاحت ضروری تھی، لہذا وہ جادو کے بارے میں بھی بتلاتے کہ جادو یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ علامتیں ہوتی ہیں اور یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے، یہ سلسلہ ہوتا ہے اس کا، اور معجزے کے بارے میں بھی ساری باتیں ضروری بتا دیتے تاکہ دونوں میں فرق کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ جو فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جن کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کرنا۔ یعنی جادو کی جب بات بتائی جا رہی ہوتی تاکہ وہ معجزے سے الگ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ غلط چیز ہے، تو وہ بس اسی کی طرف زیادہ توجہ دیتے تاکہ اس سے وہ اپنے مقاصد حاصل کریں، جن میں سے ایک مقصد ان کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنے کے لیے اس کو استعمال کر سکیں۔ تو فرمایا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یعنی ان کی عادت تو بتلا دی کہ وہ
اس طرح کرتے تھے کہ اس میں سے جادو والی باتوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے، باقی کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، یعنی اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے۔ لیکن ان کے اس کوشش کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو یہاں پر واضح رہے کہ جادو پر جو ایمان والے لوگ تھے، جن کا جادو کی طرف ہی رجحان تھا، وہ یہ خیال کرتے تھے کہ جادو بذات خود اتنا اثر رکھتا ہے کہ جو مطلوبہ نتیجہ ہوتا ہے جادو کے ذریعے سے وہ ضرور حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے اس نتیجے کو یا نہ چاہے، نعوذ باللہ۔ تو ان کا یہ خیال ہوتا تھا، اور یہ عقیدہ بذات خود کفر ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا کے دوسرے اسباب کی طرح جادو بھی ایک سبب ہے۔ اسباب کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز بذات خود نہ تو نفع دے سکتی ہے نہ نقصان۔ لہذا دنیا میں کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا، اگرچہ اس کی رضامندی اس میں شامل نہ ہو۔ اب یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ لفظ مشیت اور رضا، اس کے اندر بھی کچھ فرق معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیا ہے کسی کام کے ہونے نہ ہونے میں۔ تو مشیت کا جہاں تک تعلق ہے تو مشیت اچھے برے ہر کام سے متعلق ہو سکتی ہے، مگر رضامندی صرف جائز اور ثواب کے کاموں سے مخصوص ہے۔ اس کو تھوڑا اور واضح کرنے کے لیے ایک مثال کا سہارا لے لیتے ہیں کہ مشیت اور رضا جو ہے، تاکہ اس کا فرق سمجھ آ جائے۔ اپنے ماحول سے ایک مثال لیتے ہیں کہ جب بجلی چلی جاتی ہے تو جنریٹر وغیرہ کا استعمال لوگ کرتے ہیں، تو جنریٹر کو چلانے کے دو اختیارات موجود ہوتے ہیں، ایک چابی یعنی بیٹری پر چلانے سے چل جاتا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ایک رسی لگی ہوتی ہے جو کھینچنے سے جنریٹر چلتا ہے۔ اب اس کے اندر دونوں اختیارات موجود ہیں، مگر جب آپ کسی کے ذمہ لگاتے ہیں کہ یہ تم جنریٹر چلاؤ، تو ساتھ ہی آپ کہتے ہیں جی کہ بھائی آپ جنریٹر چابی سے چلائیں۔ جیسے کوئی بچہ ہے، آپ اسے کہتے ہیں چابی سے جنریٹر چلائیں، مگر وہ چابی کے بجائے رسی سے چلاتا ہے، رسی کھینچتا ہے۔ اب رسی کھینچنے میں اس کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ پاتے ہوئے آپ نے چابی پر رضامندی ظاہر کی کہ یعنی آپ کی رضا تو یہ ہے کہ یہ جنریٹر چلانے والا بندہ چابی سے جا کر چلائے، لیکن اس نے چابی کی بجائے دوسرا اختیار استعمال کیا کہ اس کو جا کے رسی سے چلایا۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اختیار دونوں جنریٹر چلانے کے موجود ہیں، لیکن ایک میں احتمال ہے نقصان کا اور ایک میں نقصان کا احتمال نہیں ہے یا بہت کم ہے، خاص طور پر چلانے والے کے اعتبار سے آپ نے جو کچھ اس کو حکم دیا اس کو مد نظر رکھ کر۔ تو رضا آپ کی یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے اس کے مطابق وہ اختیار استعمال کرے، یعنی اچھا راستہ اختیار کرے، اور مشیت یہ ہے کہ جو بھی راستہ وہ اختیار کرے گا اس سے کام تو ہو جائے گا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہوگی۔ اب اس پر ایک اور مثال ہم ذکر کر سکتے ہیں کہ مرد اور عورت کے نکاح کی صورت میں اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں۔ اگر نکاح کے بغیر کسی کے ہاں اولاد پیدا ہو جائے تو اولاد پیدا ہونے کا نفع تو دونوں طرف نظر آ رہا ہے، ادھر بھی اولاد پیدا ہوگی ادھر بھی پیدا ہوگی،
تو مشیت کی صورت یہ ہوگی کہ جب مرد اور عورت کے تعلقات زوجیت کے طرح کے تعلقات بلا زوجیت بھی اگر قائم ہو جائیں تو اس سے نتیجہ وہی اخذ ہو جاتا ہے جو نتیجہ زوجیت کی صورت میں اخذ ہوتا ہے. تو یہ مشیت ہے کہ نتیجہ وہ نکلنا ہے، لیکن رضا یہ ہے کہ نکاح اور حلال طریقے سے یہ نتیجہ نکلے. امید ہے میں کچھ بات واضح کر سکوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھ سکیں اس بات کو. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور فائدہ مند نہ تھیں. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں. کاش کہ ان کو علم ہوتا، یعنی ان کو حقیقی بات معلوم ہوتی. حقیقی بات یا حقیقی علم سے مراد ایسا علم ہے جو ان کے عمل کی بنیاد بن جاتا اور وہ جادو کو چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزوں کو تسلیم کرتے اور اس کے مطابق عمل کر لیتے. آیت نمبر 103 میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ولو، اور اگر انہم وہ آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگار بنتے، لمثوبۃ تو ٹھکانہ پاتے، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے، خیر بہتر، لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے. ولو انہم آمنوا واتقوا، اور اس کے برعکس یہ جو اوپر انہوں نے کیا، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا. لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا تو وہ ایسا ہی کر لیتے اور وہ اپنے وہ کفر سے بچ جاتے اور ان کی آخرت جو ہے وہ ان کی خراب نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے.